الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاکستان رائے پارٹی کے زیر انتظام تحصیل کبیروالا میں آج کے اس پروقار ورکرز کنونشن میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پاکستان رائے پارٹی کے ضلعی قائدین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. معززین علاقہ بڑی تعداد میں اسٹیج پر اور پنڈال میں تشریف فرما ہیں. ہر دل عزیز شخصیت مجاہد اسلام علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی سرپرستی میں آج کی یہ خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم آج کی اس تقریب کو کبیروالا کی سرزمین پر آنے والے وقت میں قائم ہونے والے انقلاب کا ذریعہ بنا دے. آپ نے مختلف حضرات کی گفتگو سماعت کی ہے اور آپ تمام ہی 36 کے قریب تحصیل کبیروالا کی یونین کونسلز میں سے نمائندگی کرتے ہوئے اس تربیتی کنونشن کا، اس ورکرز کنونشن کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ تمام تحصیل کبیروالا کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تشریف لا کر نہ صرف یہ کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، بلکہ یہاں سے جانے والا ہر ذمہ دار فرد اپنے اپنی یونین کونسل میں یہاں سے دیے گئے پیغام کو، یہاں سے دیے گئے پروگرام کو اپنے حلقہ احباب میں، اپنی مسجد میں، اپنے ڈیرے پہ، اپنے بیٹھک پہ، اپنے علاقے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. ویسے تو بلدیاتی انتخابات کی آمد قریب ہے، تو اس حوالے سے زیادہ تر ساتھیوں نے اپنے ذہن کو تیار کر رکھا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے اکھاڑے میں اترنے کے لیے مختلف جماعتیں تیاری کر رہی ہیں. پاکستان رائے پارٹی بھی پنجاب بھر کے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے، لیکن اگر انتخاب میں اترنے والی پارٹیوں کو نہ گنا جائے، انتخاب کے میدان میں اترنے والے مزاجوں کو گنا جائے، تو وہ مزاج دو طرح کے ہوتے ہیں. پارٹیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. آپ گنیں گے تو شاید 4-5 بڑی پارٹیاں گن لیں، 8, 10, 12, 15 پارٹیاں بھی آپ کو نظر آ جائیں. لیکن مزاج لوگوں کے دو طرح کے ہوتے ہیں، اور اس دو طرح کے حصوں کو اگر آپ نیچے تقسیم کرتے چلے جائیں تو وہ مزید بھی تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کا آسان ترجمہ اگر میں کبیروالا کی سرزمین پہ کروں تو یہ ہے، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈٹنے والے اور ایک ہوتے ہیں بکنے والے. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی مزید تفصیل لے لیں تو ایک ہوتے ہیں ذہنی طور پر پسماندہ اور ایک ہوتے ہیں حریت پسند. اس کی مزید تقسیم کر لیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ذہنی غلامی کا شکار، اور ایک ہے جو ایک لمحے کے لیے غلامی کو گوارا نہیں کرتا. اس طرح کے لوگ آپ کو مختلف حلقوں میں، مختلف جگہوں میں نظر آتے ہیں. اپنی اور اپنے شہر کی اور اپنی یونین کونسل سے لے کے اپنے ضلع تک اور اپنے صوبے اور ملک تک کی بقا کو سامنے رکھ کر اصولوں کی بنیاد پر سیاست کر کے
آگے نکل جانے والے لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ زمانہ قدر نہ کرے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں زمانہ یاد انہی کو رکھتا ہے، بھلے ہی زمانے میں ان کے پاس اس طرح سے وسائل نہ ہوں، بھلے ہی زمانے میں ان کے پاس اس طرح سے آسائشیں نہ ہوں، لیکن اصول پرست سچی سیاست کرنے والے، ذہنی غلامی سے کوسوں دور اپنے اصولوں پر قائم رہ کر سیاست کرنے والے کو دنیا جانتی ہے اور دنیا یاد رکھتی ہے۔ بڑے بڑے سردار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن سچائی کا مقدمہ لڑنے والوں کو دنیا کبھی فراموش نہیں کرتی۔ ہمارے پاس یقیناً اسباب کی وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جن لوگوں کے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے دربار سے اور ان کے راستے سے ہمیں جو چیزیں عطا ہوئی وہ کیا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو اور اس کے بعد وہ اپنا دربار لگا کے بیٹھتا ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اپنا بڑا مانتا ہو اور وہ اپنے ڈیرے یا اپنی جگہ پر اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتا ہو، لیکن ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے درباروں میں جا کر نیزوں سے ان کے شاہی قالینوں کو پھاڑ دیا اور ان کے تخت پر نیزے کو گاڑ کے گھوڑا باندھ کے بادشاہ کے برابر میں محمد کریم کے غلام بیٹھ کے کہتے ہیں وہ اور ہوں گے جو دور بیٹھ کے بات کرتے ہیں، برابر بیٹھ کے ہم سے بات کرتے ہیں۔ دلی گل اسلام میں ہوندی کوئی نہیں، کمزور بات اسلام میں ہوتی نہیں ہے، تگڑی بات اسلام میں ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، کفار کی فوجوں نے صحابہ کرام کو لالچ کے طور پر یہ کہا تمہیں بھوک نکال لائی ہے، تمہیں فقر نکال لایا ہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہو، کچھ نہ کچھ تمہیں پیسے ویسے دے دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں نکال کے بھوک لائی ہے، ہمیں نکال کے پیاس لائی ہے، لیکن ذہن میں رکھنا تمہارے پیسوں سے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہماری پیاس بجھے گی تو تمہارا خون پینے سے بجھے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں سیاسی طور پر میدان میں اترنے والوں کو جس پیرامیٹر سے گزرنا ضروری ہے، جس ماحول سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اس نے لوگوں پہ باور کروانا ہے کہ میں ایک میچور کینڈیڈیٹ ہوں، تو اس نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ فی الفور اس کو ایک لینڈ کروزر چاہیے اور فی الفور اس کو ایک ریوو یا 2 ریوو ڈالے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو 5 10 8 لوگ چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ جائے، لوگوں سے ملے، اور اس کے بعد لوگ پھر اس کو اپنے ڈیرے پہ بٹھا کے کہیں نہیں میاں صاحب تو سیٹ کاٹ جاسو تھوڑی تک کیا بات ہے، تھوڑے مقابلے دے بہتر جناب گل نہیں کوئی نہیں۔ یہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جو در حقیقت ذہنی طور پر پسماندگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس نے نہ کردار دیکھا، جس نے نہ بات دیکھی، نہ اصول دیکھا، نہ سچائی دیکھی، نہ اس کا قد کاٹ دیکھا، بس ہکو ہی ٹیوٹا لنیا گڈیاں ویکھین۔ اب ہوتا کیا ہے، میں ایک دن پرانے سیاستدانوں کی کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو اس وقت ملک کے صدر وزیر اعظم تھے، وہ جن گاڑیوں میں اترا رہے تھے، وہ جن کاروں میں اترا رہے تھے، وہ جس فرنیچر پہ بیٹھ کے اترا رہے تھے، 20 سال پرانی وہ گاڑیاں، 20 سال پرانا وہ فرنیچر، 20 سال پرانی وہ خوبصورت جناب لینڈ کروزر، اب دوبارہ کبیر والا کہ کسی عام آدمی کو بھی کہو نا یہ کار تجھے چاہیے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صدر وزیر اعظم جس فرنیچر پہ اکڑ کے بیٹھتا تھا، وہ فرنیچر آج غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پسماندہ سوچ والے لوگوں سے، تسا تا گڈیاں ویکھ کے ووٹ دتیاں، 20 سال بعد گڈی نو تا ویکھن والا بندہ ہی کوئی نہیں، تسا تا سونے صوفے تے فرنیچر نو ویکھ کے ووٹ دتے ہیں، 20 سال بعد وہ جو صوفے، وہ جو جناب بیڈ تے پلنگ تے کوئی اپنی غریب دھی نو دیون واسطے تیار نہیں، تسا جنہ شیاں نو ووٹ دتے ہیں انہاں دی تا 20 سال تو بعد قدر مک گئی۔ آؤ میں تہاڈی ملاقات حق نواز جنگوی نال کریں نا، 35 سال پہلے ہی اٹھائیں گے، آج ہی اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ماڈل پرانے ہو جاتے ہیں، آؤ میں لے کے جاؤں محمد کریم کے دربار میں، وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی، لیکن وہ 313
جو حضور کے ساتھی بدر میں اترے تھے، کیا آج بھی قرآن ان کے ترانے گاتا یا نہیں گاتا؟ آؤ دیکھو وہ پسماندہ لوگ جنہوں نے گاڑیوں کو دکھا کر سیاست کی، جنہوں نے خوبصورت محلات کو دکھا کر سیاست کی، جنہوں نے خوبصورت صوفوں کو رکھ کر سیاست کی، ڈیروں کو سجا کے سیاست کی، 20 سال کے بعد ان کے ڈیروں کے ڈیزائن پرانے ہوئے، ان کی گاڑیاں پرانی ہوئی، ان کے طور طریقے پرانے ہوئے، ان کو کوئی سلام دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آؤ 20 سال کے بعد آج بھی اعظم طارق کی بات وہیں پہ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جاگیردار ہیں، ساڈا تو انہاں دے نال ٹک نہیں کوئی، ساڈا انہاں نال میچ جڑدا ہی کوئی نہیں۔ ہماری بات شروع ہی حضور کی ختم نبوت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو؟ وہ گاڑی جس کا ماڈل سال کے بعد بدل جائے، ہم حضور کے صحابہ کی محبت رکھتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے یہ ماڈل پرانا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان رائے حق پارٹی اصولوں پہ سیاست کرتے ہوئے، اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے، اپنے اکابرین سے ملنے والے مشن اور کاس کو لے کر آگے بڑھ جائے۔ تم لینڈ کروزروں کی بات کرتے ہو، گلیاں تو دور رہ گئیاں، میں وینا وڈیرا گھروں نکلتا کہڑا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو وہ باہر نہیں آ، باہر تو دور کی بات ہے، پہلے گھروں نکل کے دکھاؤ سکتا۔ میں بتاؤں گا یہاں پر بنیاد اسلام بل کی مخالفت کرنے والا کون کون تھا۔ انتخابی کھاڑا لگنے دو، میں بتاؤں گا کھول کھول کر حضور کی ختم نبوت پر اعتراض کس کس کو تھا۔ تم بات کرتے ہو، تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ وہ تم جاؤ اور تمہارے پسماندہ سیاست والے لوگ، پاکستان رائے حق پارٹی اپنے قدم اٹھا چکی ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تحصیل بھی ہمارے پاس ہے، ضلع بھی ہمارے پاس ہے، قومی بھی ہم لیں گے، صوبائی بھی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا ہم اپنے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ وہ جی مولویاں انہاں مولویاں کرنا کیے، انہاں تو ہوندہ کیے، آؤ میں تیرے چالا دینا میرا گھل کا آکے دیکھا۔ جس بندے نو بہت شوق ہو گئی، انہاں تو ہوندہ کچھ نہیں۔ آؤ میں اپنا حلقہ دکھاتا ہوں، یونیورسٹی آف جنگ قائم ہے انشاءاللہ۔ آؤ میں اپنا حلقہ دکھاتا ہوں، 70 سالوں میں جتنا بڑا ہاسپٹل بنا تھا، اس سے بڑا ہاسپٹل ان 5 سالوں میں آپ کے بھائی نے بنوایا۔ آؤ میں دکھاتا ہوں جنگ کے لوگوں کو، جن جاگیرداروں نے، جن سرمایہ داروں نے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی، اور میرے جنگ کے لوگ سیوریج کے گندے پانی کی اذیت سے گزر رہے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے 1 ارب 28 کروڑ روپے سے ایک سیوریج کا میگا پروجیکٹ، اور گزشتہ کل ورلڈ بینک سے میٹنگ کے بعد 28 کروڑ روپے کے دوسرے پروجیکٹ کی بھی ہم نے حتمی منظوری لے لی۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیے گا، اور روڈ بھی ہم نے وہ شروع کرایا جو کبیر والے تجان بھائی میں کہی تو میرے سجنا ٹاپتے آمنا، اس روڈ تو میرے سجنا آمنا، جیتے سجنا آمنا ہوئے اتھے بندہ پھول بھی چاہیے، اتھے بندہ استقبال کرتا ہے۔ آئیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ وہاں پر شاہراہ سیدنا ابو بکر صدیق کیسے بنی ہے، سبحان اللہ، سبحان شاہراہ سیدنا عمر فاروق ہے، شاہراہ سیدنا عثمان غنی ہے، شاہراہ علی المرتضیٰ ہے، اور ابھی ہم 55 کروڑ کی، آدھا ارب سے بھی زیادہ ہم نے ملتان روڈ جھنگ، فیصل آباد روڈ جھنگ اور سرگودا روڈ کے 10 کروڑ روپے سے علیحدہ فنڈ منظور کروانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جنگ کو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے 28 ارب روپے کا بجٹ منظور کروا لیا ہے۔ اور وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وقت آنے دے، میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ کچھ پروجیکٹ تو ایسے ہیں جو اللہ کی مہربانی سے، اکابرین کی قربانیوں اور اخلاص کی برکت سے آپ کا بھائی اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جتنے پیسے مہینوں مل رہے ہیں
اتنے تواڈے MP صاحب نہیں ملے ہیں. کیا بات کیا بات. کچھ ایسے بھی ہیں جتنے سانو ملے ہیں اتنے تواڈے ضلع دے MP صاحب نہیں ملے ہیں. تو فرق دا پتہ لگ گیا سی بچا کے گھر لے جاون والے دا تے سارا قوم تے لاون والے دا فرق کتنا ہوتا ہے. یہ بندے سوچے دے بدل یہ میاں صاحب ہر میری نواں پیٹرول پمپ لگ جاتا ہے, ہر میری 2 مربے لا لینا, ہر میری جناب نویاں سوسائٹیاں کٹیاں جاندیاں, ہر میری یہ سارا کچھ ہوندا ہے. وہ بھائی یہ ذہنی پسماندگی کی بات ہے, وہ آپ کے پیسے ہیں. سانو سارا پتہ ہے کہ پیو دادا کیڑا کچھ چھوڑ کے گیا, سانو پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے جب تم اقتدار میں تھے تمہارے پاس کیا تھا, اور جب تم اقتدار سے علیحدہ ہوئے تمہارے اثاثے کتنے زیادہ ہوئے, ہمیں پتہ ہے. کبیر والا کے باشعور لوگ جانتے اقتدار کے ایوانوں میں جانے سے پہلے تمہارے ایسٹس کیا تھے اور آج تمہارے ایسٹس کیا ہیں. اور اگر یہ اثاثے بنے اپنی تنخواہ سے بنا کر بتاؤ, اور اگر نہیں بتائے تو اس کا مطلب ہے تم نے کبیر والا کے چگچی رکشہ چلانے والے کے خون کو چوسا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے تھانے کچہری میں رشوت خوری کے بازار گرم کیے. اس کا مطلب ہے تم نے تحصیلدار اور پٹواری سے پیسے کھائے ہیں. اس کا مطلب ہے تم نے ٹھیکے داروں سے بھاری رشوتیں وصول کی ہیں. اور وہ غریب کا خون پیسہ جو چنچی رکشہ چلانے والا, مزدوری کرنے والا, سر پہ تگاری رکھنے والا, ہل چلانے والا, ادھار لے کے گندم کاشت کرنے والا, ادھار لے کے فصلوں کو کاشت کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے والا, پاکستان رائے حق پارٹی ایک ایک مظلوم کی آواز بن کے تم سے ان کا حساب لے. انشاءاللہ حساب لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اللہ کی مہربانی سے ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں لیکن ہم حریت پسند ہیں. انشاءاللہ ہمیں ہماری ماں نے آزاد جنا. تم میں بڑے بڑے ہوں گے غلام پیدا ہوئے, غلام ابن غلام پیدا ہوئے. انہوں نے صرف صدیق کی غلامی کی قسم کھائی, دوسری غلامی ہمیں آتی کوئی نہیں. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو بے نظیر نے آفر کی. اس نے کہا آپ نے جس کو جو کہنا کہے, بھائی کو میتھو ٹلا جاؤ, میتھو ٹل جاؤ. یہ نہ کہے عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں. کسی اور نے بھی کہا تھا, ہم نے اس کو قبول نہیں کیا, ہم نے اس کو برداشت کیا ہے. مولانا اعظم طارق کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا بی بی ایک دن 50,000 سال کا بھی ہے, اور میں نے اپنے نبی کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. میں عالم اسمبلی میں بیٹھ کر وہی بات کہوں گا جو گنبد خضرا سے آواز آئی, دوسری بات نہیں ہو سکتی. اس لیے دینی, سیاسی, سماجی کبیر والا کی تعمیر و ترقی کے لیے, کبیر والا کے نہ صرف کبیر والا بلکہ ضلع خانوال کے لیے آپ کو بنیاد بننا ہوگا, آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا, اور آپ کو کردار دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کو گاڑیاں اور زمینیں اور جائیدادیں, اور میں تو ایک اور گل ہی دسا, ایک اور ہی دسا, سواد اسے دی دولت دا ہوتا ہے جیڑی سونے مصطفیٰ دی غلامی وچ خرچ ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت عثمان نے 3 ارب روپے حضور کی اپیل پہ چندہ دیا, 3 ارب روپیہ ایک ہی وقت میں. اور جڑے دوے بندے ہیں, بتاؤ ابو لہب کا مال کدھر ہے؟ عثمان کے تو 3 ارب کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ جو بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے ان کا تذکرہ ہے کہیں؟ ختم ہو جاتی ہے بات. اور میں یہ عرض کر دوں, یہ جو دکھانے والے کرائے کے ٹٹو رکھے جاتے ہیں, یہ جو دکھانے والے یہ جڑے ہوندے نے, یہ جو بھانڈ لے کے آتے ہیں پاؤں گل چاک کیتی, یہ جڑے شمر دے مالشی بدے ہوندے نال, یہ جڑے گلا چاون والے, پٹن والے, گلا کرن والے, میاں صاحب ایتھوں ادھر چھک دیتا ہے تو میاں صاحب ادھر چھک دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ذہنی پسماندگی اتنی بری لعنت ہے کہ پولنگ کے دن غریب لائن میں کھڑا ہو کے ووٹ ڈالتا ہے, وہ خوش آمدی ہے, آپ کو کسی لائن میں نظر نہیں آتے. اور ساڈا گرمی وچ کھلوون دا ویسے ہی تجربہ زیادہ ہے, سدا تو 19 جون تے آون لگ گیا, ساڈا ویسے ہی تجربہ بڑا ہے. میں جنگ میں اللہ کی مہربانی سے 25 جولائی کی تپتی ہوئی گرمی میں
میں اپنے جنگ کے لوگوں کا احسان نہیں دے سکتا. بوڑھی میری ماؤں نے، بوڑھے میرے بزرگوں نے بیماری اور بڑھاپے کے باوجود سخت گرمی میں 2-2 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر مجھے اتنا ووٹ دیا کہ شام کو مجھے پتا چلا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے دیا گیا ہے. اور میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت مصطفیٰ، نسبت اصحاب رسول کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت رکھی ہے. ایک بوڑھا، اس نے کہا پتہ نہیں اگلا سا ہوئے نہ ہوئے، اگلے الیکشن تھے میں ہوما نہ ہوما، میں نے ووٹ حضور کی محبت میں معاویہ اعظم کو دینے جانا ہے. وہ بوڑھا اپنے بچوں کے کندھوں پہ پولنگ پہ آیا، ووٹ ڈال کے گیا. اور جب میں اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، مجھے کسی نے کہا وہ باقی سب خاموش ہیں، مغرب ناراض نہ ہو جائے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کی شفاعت تو مجھے بھی چاہیے، لیکن میں اس بوڑھے کا قرض نہیں بھول سکتا جس نے کندھوں پہ آ کے مجھے ووٹ ڈالا تھا. آج دنیا ناراض ہو جائے، لاکھ مرتبہ ہو جائے، ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. اور آپ تک ایک اطلاع پہنچی ہوگی، جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے زبانوں کو تالے تھے. آپ کا بھائی بول رہا تھا یا نہیں بول رہا تھا؟ بول رہا تھا. مجھے اس وقت لوگوں نے یہ بھی کہا مولانا صاحب بہو گلا کریں دے مڑی ہو بچڑا نے اور کچھ نہیں بچنا، یہ مڑ مذہب دی اگاں جا مڑ سارا فائدے ہونے نہیں تھے، کئی شاہ نہیں لبڑی. اللہ کی مہربانی سے آج میں جنگ کی ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ معاویہ اعظم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صدیق کے جوتوں کی برکت ہے. اس لیے طے کر لیں ہم اور ہمارا گروپ حریت والے لوگ ہیں، آزادی کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. ہوگا کوئی جاگیردار اپنے گھر ہوگا، دانے ساڑھے گھر کوئی نہیں کرے گا، ہوگا کوئی ہوگا اپنے گھر میں ہوگا. ہم نے پوری جرت کے ساتھ میدان میں آنا ہے، اور جو پسماندگی میں مبتلا لوگ ہیں ان کو ہم نے آزادی کے سبق پڑھانے، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے. اور میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک پیرامیٹر پیمانہ دے کے جا رہا ہوں، اس پہ آپ تولیے گا. ایک گروپ یہ ہے جس کے کینڈیڈیٹ استری کے نشان پر میدان میں اتریں گے، ایک دوسرا گروپ ہوگا جس کے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں گے. بس آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے آپ کے سکولوں، آپ کے ہسپتالوں، آپ کے علاقائی چھوٹے بڑے مسائل میں اگر گھرے ہوئے اس جماعت کے لیڈران آپ کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی تکلیف کو یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اگر دوسری جماعت کے بڑے قائدین، ان کے اسی سکول میں بچے پڑھتے جس میں آپ کے پڑھتے ہیں، ان کا علاج اسی ہسپتال میں ہوتا ہے جس میں آپ کا ہوتا ہے، ان کے بچے اسی سکول میں جاتے جس میں آپ کے جاتے ہیں، ان کے گھر اسی طرح ہیں جس طرح آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ جس طرح اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے گھر میں مہمان جائے اول تو آپ جیسے مہمان کو وہاں پہ نام ہی کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی چلا جائے تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق 4-5 مربعوں سے اوپر شروع ہوتا ہے. تو پھر آپ فیصلہ کریں میں نے اس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے جس کی قیادت کا لائف سٹائل کبیر والا کے عام آدمی جیسا ہے، جس کا علاج کبیر والا کے عام اسپتال میں ہوتا ہے، جس کے بچے کبیر والا کے عام سکول میں پڑھتے ہیں، جس کے گلی محلے کے مسائل کبیر والا کے عام مسائل کے برابر ہے. وہ تو میری آواز ہو سکتا ہے، وہ تو میرا نمائندہ ہو سکتا ہے. اور ہر وہ شخص جس کے بچے دوسرے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں میرے بچے نہیں پڑھتے، جس کا علاج دوسرے ہسپتال میں ہوتا ہے وہاں پہ میرے بچوں کا علاج نہیں ہوتا، جس کا رہنا سہنا مختلف ہے اور ہمارا رہنا سہنا مختلف ہے، اور جس غربت ویکھی نہ ہوئے غربت دا علاج کیوں کرے سے. آپ طے کریں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا، اور یہ آواز آپ نے اپنے حلقوں میں دوسرے لوگوں کو شعور پیدا کرنا ہے. آپ یقیناً اس حوالے سے کام کر رہے ہوں گے، اور جب آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا فجر کی نماز میں مصلی پہ اگر کسی کی قیادت ہے تو آپ کے گروپ کی، جمعے کی نماز میں منبر پہ اگر قیادت ہے آپ کے گروپ کی، اسمبلی کے اندر اگر آزادی کی آواز ہے آپ کے گروپ کی، ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے لیے اگر کوئی آواز متحرک ہے آپ کے گروپ کی، علاقے کی فلاح و بہبود تعمیر و ترقی کے لیے اگر کسی کی آواز ہے آپ کے گروپ کی، آپ کے بچوں جیسا علاج اگر کسی کا ہے تو آپ کے گروپ کا ہے، آپ کے بچوں جیسا سکول کسی کا ہے آپ کے گروپ کا ہے. جیسے لے ہاں ہکو جائے تو مڑ ووٹاں لے وکھرے وکھرے کے لیے گلو ہو سکتے ہیں، اسا ہکو جائے ہاں یا کوئی نہ. اگر ہم ایک جیسے ہیں
تو پھر ایک جیسے لوگ ہی ایک جیسے کے مسئلے حل کریں گے. مینوں ایک بندہ آدھا میں ووٹ انہاں نوں دتے جنہاں دے گھر بجلی جاوے تے جنریٹر پہ چل دے تے میں کہ توں آدھا بتی جاوے میں تے چھت تے منجا پا کے سامنے میں کہ مڑ اگلی واری لب رکھ اس بندے نوں ووٹ دے جیڑا بجلی جاون تو بعد چھت تے منجا گھت کے ستا پیا ہوے. جس بندے گرمی ویکھی نہ ہوے او تواڈیاں انرجیاں پوریاں پیا کردا. اے آدھے جڑے کھاد دے گٹو نے پہ لگ دے اونوں تے لب دے پائے آپ کو نہیں ملی اس دے رقبے تے کھاد پوندی ہے کوئی نہیں پوندی تواڈے تے کھٹ گئے اس نہیں کھٹے دسو تواڈے کھٹے نے اس نہیں کھٹے مڑ بندہ او وجہ لگو جڑا تواڈے رنگا ہوے کل آٹا اس دے گھر نہ ہوے تے تواڈے گھر ہی نہ ہوے فاقہ تواڈے گھر ہوے تے بچے اس نہیں کھانا کھا کے ستے ہوئے نہ ہوے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. کسی نے پوچھا زیتون کا تیل آپ استعمال کرنا چھوڑ چکے کمزوری آ گئی ہے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے. جواب دیا جب تک میری رعایا سے فاقہ ختم نہیں ہوتا عمر ترنے والا حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا. وزیران دی اپنی کھاد پوری تے غریب وزیران دے اپنے بچے انگلینڈ تے غریب وزیران دی اپنی چھٹیاں ملکوں باہر تے تسا دریاؤں پار. اس لیے اس موقع پہ اپنی اہمیت کو سمجھے اور لوگوں کو اس پسماندگی سے نکالنا ایک جہاد ہے. اس کے لیے آپ ساتھ رہیں گے ساتھ چلیں گے علاقوں میں محنت کریں گے اس شعور کو بیدار کریں گے. ہر یونین کونسل کی سطح پر رائے حق پارٹی کے پروگرامات ہوں گے ورکر کنونشن کی ذمہ داری لیتے ہیں. بس آخر میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں صرف وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں صرف وہ ساتھی دوسرا نہیں صرف وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے میں پاکستان رائے حق پارٹی کا ورکرز کنونشن اپنی یونین کونسل میں خود کروانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں. صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ تو ماشاءاللہ کو 50 کے قریب کنونشن ہو گئے. جتھے مینوں توفیق ہوئی میں بھی آ جاسا سارے میرے حال نہ ٹور پڑے آئے ویل کوئی نہیں گیا مڑ کے ربانی صاحب نو پریشان کیتی رکھو بھی سارے تے حامد میں اج تانوں سارے کنونشن دی دعوت دے کے اور تواڈے چوے ہوئے ہاتھ تے سارے کنونشن دی دعوت قبول کر چکا. کریں گے محنت کنونشن کروائیں گے شعور بیدار کریں گے اپنے جیسے نمائندے لے کے آئیں گے آگے بڑھیں گے. اور میں یہ کہہ دوں آپ نے بلدیات اچھا لڑ لیا آپ نے بلدیات کھل کے لڑ لیا آپ بلدیات میں اپنے قدم مضبوط کر گئے. میرے رب نے چاہا آنے والے انتخابات میں کبیر والا سے اٹھی ہوئی آواز قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ختم نبوت کے ترانے گا رہی ہو.